بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ سے متعلق بتایا گیا ہے، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اور ایک وہ دور تھا جسے جہالت کا دور کہا جاتا ہے، اندھیروں کا دور کہا جاتا ہے، جس دور میں کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسی برائی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ ہر طرف دنیا کے کونے کونے میں موجود تھی۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جہاں محسن انسانیت، خاتم پیغمبر، رحمت ہر جہاں، آقائے کائنات، فخر موجودات، نور مجسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں جلوگر ہوئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 164 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے مومنو، میں نے تم پر احسان کیا ہے ایک رسول بھیج کر تمہیں میں سے۔ تو گویا کہ یہ احسان اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور پھر وہ احسان کیوں نہ ہم یاد رکھیں، اور پھر اس احسان کے بدلے میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کیا اعمال اختیار کرنے چاہیے دنیا میں اور اپنی زندگی میں۔ تو عزیزان گرامی، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی خاص طبقے کو، کسی خاص کمیونٹی کو، کسی خاص گروہ کو ٹارگٹ کروں، یا اس کے عیوب کو آپ کے سامنے پیش کروں، یا ان کی کارگزاری کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہرگز ایسا مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کی دل آزاری کروں۔ صرف اور صرف مقصد اس ویڈیو کا یہ ہے، یا آپ کے سامنے پیش ہونے کا یہ ہے، کہ ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ آج نہیں بلکہ صدیوں سے، سالوں سے جو ایک چیز عام ہماری سوسائٹی میں چلی آ رہی ہے، اس کی کریکشن کریں کہ آیا یہ قرآن و حدیث کی روح سے صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر قوم اور ہر ملک میں انسان اپنے رہنماؤں کا، اپنے لیڈروں کا، دانشوروں کا یوم پیدائش مناتے ہیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کیوں نہ منائیں؟ تو اب یہ ان چیزوں پر غور کرنا ہے کہ آیا جو اعمال اور جو کچھ ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملکوں میں، اپنے زمانے میں جو کچھ دیکھتے ہیں، اس کو پرکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ آیا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے بھی یا نہیں۔ تو اگر فرض کر لیتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ لوگ کرتے ہیں اس دن کی مناسبت سے، کیا وہ آیا قرآن و حدیث کی روح سے صحیح ہے، یا وہ صرف دکھاوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر شریعت کی روح سے صرف یہی عبادت ہے کہ سڑکوں پر نکلنا، ہر طرف چراغاں کرنا، ڈانس وغیرہ کرنا، یا اور بہت سارے اعمال کرنا جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کا حساب و کتاب قیامت کے روز نہیں ہوگا؟ تو آج ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ آیا آج کے دور کے اندر
یا ہم اتنی جو سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا قرآن و حدیث کی روح سے یہ سب جائز ہے؟ لوگ کس طریقے سے جھوم رہے ہیں، کس طریقے سے ڈانس کر رہے ہیں، کیا یہ قرآن اور سنت کی روح سے یہ سب جائز ہے؟ کیا میرے نبی نے اپنی محبت کا اظہار کا طریقہ یہی بتایا ہے کہ تم سڑکوں پر نکل کر ڈانس کرو؟ اسی طرح آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ آتش بازی کی جاتی ہے اور ہر طرف چراغاں، گلیوں میں، کوچوں میں، بلڈنگوں پر، ہر جگہ چراغاں عام ہوتا ہے۔ کیا یہ سب فضول خرچی میں نہیں آتا؟ کیا ہمارا ملک یا ہماری سوسائٹی میں آس پاس جہاں لاکھوں غربا موجود ہیں، جہاں ہمارے ملک کی کیفیت اس وقت خاص طور پر ان حالات کے اندر جہاں لاکھوں بے روزگار موجود ہیں اور ہم لاکھوں روپے کہاں خرچ کر رہے ہیں اور کہاں خرچ نہیں کر پا رہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ذرا اپنے دل میں جھانکیں، غور و فکر کریں اور پھر سوچیں کہ آیا ہم اپنے پیسے کا ضیاع کہاں کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کی جو مستحقین ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں، یا بیکار میں یہ چیزیں جا رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ثبوت بھی نہیں ہے؟ تو دیکھیے، ذرا اس ویڈیو کو دیکھ کر ذرا اندازہ کیجئے کہ کس طرح کا ملک میں حالات ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رزق کو کس طریقے سے بانٹا جاتا ہے ان جلوسوں کے اندر، اور پھر میں نے تو یہاں تک اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بلڈنگوں سے، پلازوں سے، گھروں سے، ٹرکوں سے بریانی کی تھیلیاں بنا بنا کر لوگوں پر پھینکی جاتی ہیں، اور نہ جانے کون کون سی فلور سے جو ہے بلڈنگوں سے پاپڑ وغیرہ کی یا اور تھیلیاں وغیرہ یا جس قسم کا بھی رزق ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ وہاں سے اوپر سے نیچے تک پھینکی جاتی ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ 1400 سال گزر چکے ہیں میرے نبی کی تعلیمات کو، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں بدل پائے کہ یہ ہے دین۔ ہم یہ عشق رسول کرتے ہیں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح ہم ان دنوں میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ گھروں سے آ کر چندہ مانگتے ہیں، کلیکشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حلیم بنا رہے ہیں۔ کیا یہ چندہ اکٹھا کر کے، کلیکشن کر کے، خاص طور پر اس دن میں اس طرح کا بندوبست کرنا کیا حلال ہے؟ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اور اسی طرح آپ ان دنوں میں خاص طور پر 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو نعتیں جتنی بھی آپ سنتے ہیں، معذرت کے ساتھ بڑے بڑے لوگ حضرات، پڑھے لکھے لوگ، جن کو میں علماء اگر میں کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا، جن کی ایک اسٹیٹس ہے، ایک حیثیت ہے اس سوسائٹی کے اندر، وہ بھی ان میں شامل اور موجود ہوتے ہیں۔ جلوسوں میں دیکھ لیجیے آپ، نعتوں کے پڑھنے والے نامور شعراء اور نعت خواں موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر، لیکن ان کے کلام میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ تو لہٰذا اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہم جلوسوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ خواتین شامل ہوتی ہیں ان جلوسوں کے اندر، بے پردگی ہوتی ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سنت پر عمل کرنا، اور یہ ہے نبی سے محبت کا اظہار؟ تو ذرا سوچیں اور دیکھیں اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اور پھر اپنے اعمال کو پرکھنے کی کوشش کریں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہو سکتی ہے، یہ میرے نبی سے محبت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ جی ہاں۔